چند لمحات گفتگو کے لیے حاضر ہوں۔ مفتی محمد حماد صاحب قبلہ مراد آبادی چند ہی لمحات میں تشریف لانے والے ہیں۔ استادی و استاد العلماء، قائد قوم و ملت، رہنماء شریعت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، جو ہماری محفل کی روح رواں ہیں، چند ہی لمحات میں تشریف لانے والے ہیں۔ بس میں چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبتوں سے ہمارے گاؤں کے بچوں نے اور خاص کر مفتی محمد ارشد صاحب نے محفل پاک کا انعقاد کرایا۔ پورے محلے نے، گاؤں نے مل کر حصہ لیا ہے۔ اللہ ہمارے گاؤں میں برکتوں کا نزول فرمائے، پورے گاؤں کو نعمتوں برکتوں سے سرفراز فرمائے، پورے گاؤں میں اتحاد و اتفاق کا دورہ فرمائے اور سارے لوگوں کے معاملات میں بہتری عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: كنت مولاه فعلي مولاه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے میں اپنی چند لمحات کی گفتگو کا آغاز اپنے پیر و مرشد، جن کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ زمانہ ان کو جانتا ہے، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، بے شمار دلوں کی دھڑکن ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے چند اشعار سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ حضرات توجہ میری طرف سے، یہ کیمرے والے بھائی ہیں، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ حضرات اپنا کام کرتے رہیں، ماحول بنائیں اور محبتوں سے میرے پیر کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ اس بار محبتوں سے سرکار امام علی مقام، جن کی ہم ہر بات کی ادا کے معترف ہیں، اور انہی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخیاں عطا فرمائے گا۔ ذرا محبتوں سے بولے یا حسین۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کا دے۔ قاری والد صاحب قبلہ تو اسے بڑے اچھوتے اور انوکھے انداز میں پڑھتے ہیں، مجمع کو جھما دیتے ہیں، یہ نظم میں پڑھتے ہیں، میں آپ کو نثر میں سنا رہا ہوں۔ اشعار وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، لیکن ان کی آواز میں کشش لہر داؤدی ہے۔ میں آپ کو نثر میں سناتا ہوں، سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں۔ مولانا ہاشم القادری آج ہی پورے ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں کو سنبھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور زور بیاں عطا فرمائے، ترقیوں کی منزلیں چڑھائے۔ پروردگار عالم انہیں خدمت دین مدین خالصہ لوجہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبتوں سے بولے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ، ندیم صاحب سن رہے ہیں نا، کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ اور کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہدا کر دے۔ چاہوں گا میں، ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے دارالعلوم غوثیہ نوریہ کے عظیم الشان مدرسین جلوہ گر ہیں، مفتی محمد شاکر صاحب، مفتی نجم الدین صاحب، ہمارے قائد قوم و ملت مولانا عثمان صاحب، آپ حضرات سب کا دیدار کریں اور اشعار پر توجہ دیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ اور حاصل کلام سنے، کہتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ پدر مادر برادر مان و جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مان و جان ان
پر فدا کر دے مقتے میں کہتے ہیں تجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور تجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے آئیے محبتوں کے ساتھ سرکار اور سرکار کی اولاد و اصحاب پر بڑی محبتوں سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے گاؤں والوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یقین جانیے کہ بڑی محبتوں کا جلسہ ہے پیار کا جلسہ ہے ابھی مولانا ہاشم القادری نے اپنی ندامت کی ابتدا میں بتایا تھا کہ امام علی مقام کی محفل کو سجانا کوئی معمولی بات نہیں اور میں بار بار جلوس و جلسہ میں یہ کہا کرتا ہوں خدا کی قسم جو بڑے اچھے لوگ ہیں کہ جو ذکر شہادت حسین کرتے ہیں ذکر امام حسن کرتے ہیں ذکر مولائے کائنات کرتے ہیں ذکر رسول کائنات کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالی اگر کرم فرمائے گا میرا مولا ہماری بخشش کرے گا تو ہمیں سرکار دو عالم کے صدقے میں معاف کرے گا اللہ ہمیں امام مولائے کائنات علی شیر خدا کے صدقے میں کرے گا حسنین کریمین کے صدقے میں کرے گا یقین جانو میرے امام علی مقام کا تذکرہ کرنے والا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور کل قیامت میں جائے گا آواز لگے گی اے میدان محشر والوں یہ کوئی عام بندہ نہیں عام انسان نہیں بلکہ یہ میرے نبی کا پیارا غلام ہے نبی کے بچوں کا غلام ہے نبی کے جبوں کا غفیر تھا نبی کے بچوں کی غلامی کیا کرتا تھا اللہ کی قسم آج اگر میں نے اور آپ نے امام علی مقام کی محبتوں کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا تو یہ دنیا میں بھی کارگر رہے گا اور قیامت میں بھی ہمارے لیے کامیاب سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت ذکر امام حسین فیضان امام حسین علامہ مفتی آصف صاحب قبلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ سے رکھے تھوڑی دیر توجہ سے سنیں چند لمحات میں مفتی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں ہم بڑے خوش نصیب آپ بڑے خوش نصیب علماء کرام بڑے خوش نصیب کہ آج ہم امام علی مقام کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کی عزت کی سوار قسم یہ علماء گواہ ہیں مفتیان اکرام گواہ ہیں کہ آج ہم رامپور والوں کے ایک لمحہ بیٹھ کر چند لمحات بیٹھ کر چند گھنٹے بیٹھ کر ہم چاہیں کہ ہم امام علی مقام کی محبتوں کا حق ادا کر دیں ان کی باتوں کا حق ادا کر دیں ارے میں نے کئی بار اپنے گاؤں میں بتایا کسی کے بچے کو بخار آ جائے اللہ کی قسم مولانا ہاشم وہ پریشان ہو جاتا ہے بیٹی بیمار ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے بیٹا غمگین ہو جاتا ہے خدا کی قسم امام علی مقام نے نہ اپنی پرواہ کی ہے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی ہے نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی ہے نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی ہے سب کچھ دے دیا اور فرما دیا اے زمانے والوں تم مجھ سے میری اولاد لے سکتے ہو میرا قبیلہ لے سکتے ہو میرا خاندان لے سکتے ہو میرا علی اکبر کی جوانی لے سکتے ہو عباس کے بازو لے سکتے ہو علی اکبر کا بچپنا لے سکتے ہو میری اولاد کو قربان کر سکتے ہو لیکن آپ نے یہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اللہ کی قسم 3 دن کا بھوکا پیاسا علی کا شہزادہ فاطمہ کا لال نبی کے چملستان کا کھلتا ہوا گلاب امام علی مقام نے اعلان کیا اے یزید وہ سب کچھ دینے کو تیار لیکن اپنے نانا کی امت کو گمراہی کے سمندر میں نہیں جانے دوں گا اپنی نانا کی امت کو بچا کے رہوں گا آپ نے اعلان کر دیا کہ حسین سے سب کچھ لے لو لیکن اپنے نانا کی امت کی گمراہی میں اپنے نانا کی امت کو گمراہی میں نہیں جانے دوں گا بے شک زندہ باد آج ہم آزادی کے ساتھ ایمان کے ساتھ مساجد میں نماز پڑھتے ہیں مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں پڑوسیوں کا لحاظ رکھتے ہیں خدا کی قسم یہ سب صدقہ میرے امام کی شہادت کا ہے میرے امام علی مقام کی شہادت کا ہے امام علی مقام کا مرتبہ آپ کی شان و شوکت آپ کا جلال ارے کون پہچانے گا کون جانے گا اللہ کی قسم اور ہمیں چند الفاظ میں استاد زمان مولانا حسن صاحب قبلہ نے سمجھایا تھا کہا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے بات کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت پورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت اور آپ کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن یوں کہا
کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے گاؤں کے غیور مسلمانوں، اللہ کی قسم آج ہم ایک سانس اندر کو لیتے ہیں، باہر کرتے ہیں، اندر سے باہر ہماری سانسیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، یہ سب صدقہ میرے امام عالی مقام کی شہادت کا ہے۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے کس بات کا لحاظ نہیں رکھا، اگر لحاظ رکھا میری اور آپ کے وقار کا، میری اور آپ کی عزت و جلال کا، میرے اور آپ کی نمازوں کا، میری اور آپ کی تلاوت قرآن کا، کہ آپ نے سب کچھ دے دیا لیکن امام نے اپنا سر نہ، اپنا سر دے کر، اپنا ہاتھ نہ دے کر ہم جیسے غریبوں کو آج بچا لیا۔ ورنہ ہمارے گھروں میں آج ہم شان کے ساتھ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، یہ نہ ہوتا۔ ہم سروں پہ ٹوپیاں شان کے ساتھ اوڑھتے ہیں، یہ نہ ہوتا۔ امام کی محبت کا دم بھرنے والوں، ابھی مفتی محمد عبد القادر صاحب جملہ مصباحی جو ہمارے خطیب و امام ہیں، اللہ ان کی عمر کو رامپور گھنا میں دراز فرمائے، ہمارے گاؤں کو اماموں کی برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خیر کرے۔ بڑے برے حالات ہیں آج کل، کہہ دو مائک پر تو لوگوں کے دل میں چھریاں رکھتی ہیں، چھریاں کہتے ہیں مولانا یہ کہہ گئے، ہنگامے ہو گئے صبح کو، مولانا آصف نے یہ کہہ دیا، زہر اگل رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے۔ یقین جانیے آج ہم وہ لوگ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، وہ لوگ اماموں پر کیچڑے اچھالتے ہیں جن کے گھروں میں بچے بھی ان کی عزت نہیں کرتے۔ میں کسی کا نام لے کر کسی پہ حملہ نہیں کرنے کھڑا ہوا ہوں، خدا کی قسم دل دکھتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں اتنے عالم ہیں، ہمارے گاؤں میں حفاظ کرام، ہمارے گاؤں میں حجاج کرام، ہم اپنے گاؤں کی مثال میاں زمانے میں دیتے ہیں۔ ہمارا گاؤں ایسا ہے، ہمارا گاؤں ایسا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہم امام پر کیچڑے اچھالیں، امام کی برائیاں تلاش کریں۔ یقین جانیے اللہ کی قسم یہ علماء گواہ ہے، اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں، جواب دینے تیار۔ یاد رکھیے علماء اکرام نے کہا کہ جو عالموں کی برائی کرتا ہے، جہاں سے میں پڑھ کے آیا جامعہ مہمیہ ہندوستان میں دنیا کا بڑا ادارہ ہے، خدا کی قسم اس کے بانی علامہ صدر اللہ فاضل فخر اللہ ماصل حضور سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ العزیز جو عظیم مفسر تھے قرآن کے۔ اگر ہم قرآن پڑھے آپ ترجمے کا تو ہم صدر اللہ فاضل کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ آپ کہتے تھے لوگوں عالموں کی برائی نہ کرو، جو عالموں کی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں کرتا۔ آج ہم گھبرائیں کریں، یقین جانیے قیامت میں اللہ بخشش کرے گا تو انہی کے صدقے میں کرے گا۔ حدیث پاک میں آیا جنتی لائن کھڑی ہوگی، جہنمی جاتے ہوں گے، جنتی جاتے ہوں گے۔ ایک جہنمی لائن میں کھڑا ہوا ایک آدمی مولانا سے کہے گا اما تعریفونی، مولانا کیا مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ مفتی صاحب جل استاد العلماء، استادی استاد العلماء، یہ الفاظ نہیں ہے حضرت کے بارے میں کہنے کے لیے، یہ کہیے کہ ہمارے سروں کے تاج، ہمارے سب کچھ مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، اور اس محفل کے آج محفل کی روح روا خطیب الہند حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے پھر طریقت رہبر راہ شریعت حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ تشریف لا چکے۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ جس خطیب کا ہمیں اور آپ کو انتظار تھا وہ خطیب الحمدللہ ممبر رسول پر جلوہ ہو چکے ہیں، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد حماد صاحب قبلہ مراد آبادی۔ اس وقت پورے ہندوستان میں حضرت کی تقریر کا ڈنکا بجا ہوا، آپ سنیں گے خدا کی قسم 10-15 منٹ آپ سنیں گے نا تو پوری رات حضرت کی تقریر سننے کو دل چاہے گا۔ آپ یوں ہی بیٹھے جو لوگ ادھر ادھر ہیں اپنی آرام گاہوں میں آرام کریں، بڑی توفیق کے ساتھ آنے کی کوشش کریں۔ محبت سے ایک مرتبہ اور نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے 2 منٹ میں اپنی 5 منٹ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ استادی و استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین صاحب کی قامت برکاتہ ملالیہ برخصیہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کی اجازت بھی لے چکا ہوں 5 منٹ کے لیے، حضرت کی اجازت لے کر ہی دوبارہ کھڑا ہوا ہوں اور خطیب الہند حضرت علامہ
مولانا مفتی حماد رضا صاحب اللہ اور دادی پوری شان خطابت کے ساتھ ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں کے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. آپ حضرات ذرا محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. جو میں کہہ رہا تھا سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے؟ سمجھ میں آ رہی؟ ہمیں اگر محبت ہے علماء سے تبھی ہماری نجات ہے. یہ گواہ ہے. اب تو میرے استاد بھی تشریف لے آئے ہیں تو اب مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. حضرت تشریف فرما ہے تو اب کس بات کا غم ہے؟ حضرت کے جھاڑو دے دے کر حضرت کے کمروں میں حضرت کی جوتیاں صاف کر کر کے اس لائق بنا ہے اللہ نے ہمیں کہ ہم یہاں پر بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے. میرا مولا حضرت کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور حضرت کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آپ حضرات ذرا مچل کے بولے یا حسین. آپ سن رہے تھے نا؟ آپ تو سب میرے گاؤں والے جانتے ہیں. یقین جانے اگر ہم اللہ کی رحمت و برکت کے اگر امیدوار ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میدان محشر میں ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرے، ہمیں سرکار دو عالم کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں مولا کائنات کو چہرہ دکھانے کے لائق اپنا چہرہ بنا لے، ہمیں شہید کربلا امام علی مقام اور آپ کے دوستان کربلا کے سامنے کفے دست نہ ملنا پڑے. اللہ کی قسم تو آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ علماء کرام سے محبت کریں، پیار کریں، ادب کریں، کیونکہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ علماء میرے وارث ہیں. اللہ کی قسم اگر علماء کو برا کہا، مفتیان کرام کو برا کہا تو یقین جانے یقیناً میرے سرکار کو تکلیف پہنچائی آپ نے. کسی کے وارث کو برا کہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جاتے ہوں گے، جہنمی جاتے ہوں گے. ایک جہنمی کہے گا اما تعریف ہونی، مولانا جانتے ہو، پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مولانا کہے گا جلدی بتا کون ہے تو؟ پہچاننے میں تو آتا ہے بتا، تعارف کرا، پہچان کرا، توجہ سے سنے. وہ لوگ کان کھول کر اور اپنے جسم کے سارے حصے کو کان بنا کر سنے، توجہ سے سنے. سرکار دو عالم کا فرمان ہے یہ میرے باپ مولانا آصف کے میرے والد کا قول نہیں، یہ مفتی حماد صاحب اللہ نے نہیں کہہ دیا، یہ مفتی محمد اسماعیل صاحب اللہ کا فرمان نہیں، بلکہ ساری کائنات کے دولہ کا ہے، سلطان الانبیاء کا ہے، جن کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. آج ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ سب صدقہ میرے سرکار دو عالم کا ہے. ہمیں سمجھایا بریلی کے امام نے، کہا لوگوں ذہن کو اپنے قریب کر لو، سمجھ لو. کہتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ اے جانانا. حضرات وہ مولانا کہیں گے بتا تو ہے کون؟ کہے گا مولانا وہ باتیں بتائی گئی، کہے گا انا الذی سقیتک شربتا، یہ کہے گا انا الذی وهبت لک بسوعا. اے مولانا پہچانو، آپ میرے گاؤں میں امامت کیا کرتے تھے، آپ میرے گاؤں کے مدرس تھے، آپ میرے بچوں کو پڑھاتے تھے، آپ ہمارے گاؤں میں تقریر کرنے آئے تھے، میں نے تمہیں ایک بار وضو کا پانی لا کر کے دیا تھا. اے مولانا میں وہ ہوں، میری بات سنو، میں وہ ہوں، میں نے تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. مولانا کہیں گے ارے ایک بار پانی پلا دیا، ایک بار وضو کا پانی لا دیا، چاہتا کیا ہے؟ کہے گا مولانا چاہنا کیا ہے؟ میاں یہاں سے نکالو، اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلو. خدا کی قسم سلطان الانبیاء کا فرمان سنے. وہ مولانا کہیں گے اللہ پاک کے حضور اے میرے مولا یہ میرا خادم ہے، یہ میری خدمت کرنے والا، یہ میری محبت کرنے والا، اللہ اسے معاف کر دے. آواز آئے گی میری دین کی خدمت کرنے والے جا، جہاں تو جاتا ہے اپنے محب کو وہاں لے کے جا. اب بتاؤ کوئی ہمت کرے گا؟ کسی میں جرأت ہو، کوئی بے باک ہو، پھانسی کو قادر ہو، پھانسی کو معلن ہو، ظالم ہو، تشدد کا شہنشاہ ہو، ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والا ہو، یہ احادیث صحیحہ سننے کے بعد پھر کسی امام پہ حملہ کرے، پھر کسی کو برا کہے،
طالب علموں کی ذات پر تانے کسے یقین جانے میرے آقا تو یہ کہتے ہیں ان العالم والمتعلم مر على قرية ان اللہ يرفع العذاب تلك القرية 40 یوما مچل کے بولے سبحان اللہ. اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر, کتنا رحم ہے ہم پر کہ یہ علماء کرام مفتیان کرام ہمارے مدرسے کے مدرس ہیں. اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہمارے گاؤں میں بڑا ادارہ چلتا ہے, دور و دراز کے طلبہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کا کتنا احسان عظیم. میرے سرکار نے فرمایا ایک عالم باعمل ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر قبرستان کے راستے سے گزر جائے اللہ تعالیٰ 40 دن کا قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے. اللہ قبرستان پہ کرم کرتا ہے. اے رامپور والوں یاد رکھو اللہ کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں طالب علموں کو بھیج دیا ہے, علماء کرام کو بھیج دیا ہے, مفتیان کرام کو بھیج دیا ہے. ہم اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہے کم ہے. کیا یہ ایک عالم کی بات نہیں کہ آج مفتی حماد صاحب اللہ جنہیں پورے ہندوستان جن کا پیاسا ہے ٹائم نہیں ملتا, بڑی محبتوں سے مفتی ارشد صاحب اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آگے, مفتی اسماعیل صاحب اللہ ہمارے اور آپ کے استاد میں کون نہیں جانتا, لوگ قدم چومنے ترستے ہیں. مولانا ارشد صاحب اللہ نے عرض کی حضور تشریف لے آئے کیا یہ آپ کے گاؤں کے بچے کا کمال نہیں؟ اگر مولانا ارشد نہیں ہوتے کس میں ہمت ہے مفتی حماد مراد آبادی کو بلا لے. ان لوگوں کے پاس ٹائم رکھا ہے. مراد آباد کے تو ہیں زمانے میں گھومتے ہیں, ہندوستان کے ہر کونے میں تقریریں کرنے جاتے ہیں, ان کے پاس فرصت نہیں ہے. اگر کمال ہے تو ہمارے اور آپ کے انہی علماء کرام کا کمال ہے جو اپنا وقت قیمتی وقت اپنا نکال کر ہمارے گاؤں میں حاضر ہے. خدا را ہاتھ جوڑ کر آپ سے التماس ہے, ہم اپنے گاؤں میں یہ قدم نہیں لگنے دیں گے کہ ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں. ہم سب کی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. ہمارا گاؤں بالکل پیور ہے, اللہ کا فضل ہے. سب حاجی ہیں, نمازی ہیں, اللہ کا فضل ہے. بہت سے حاجی ہمارے گاؤں میں ہیں. ہم اپنے گاؤں کی مثال زمانے میں دیتے ہیں. کسی کو دیکھنا ہو تو ہمارا گاؤں دیکھو. اللہ تعالیٰ میرے گاؤں پر کرم فرمائے, رحم فرمائے, سب لوگوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. کسی کو کوئی بات کڑوی لگ گئی ہو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنی طرف سے نہیں شریعت کی بات بتائی ہے, اور اگر برا لگ بھی جائے تو کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال